سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسره أن ينكح الرجل أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی امر بالمؤمنین ما امر به المرسلین، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے۔ ایک چیز ہے جس کا حکم مشترکہ طور پر دونوں کو دیا ہے، الگ الگ جگہ پر۔ رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے پیغمبروں حلال رزق کھاؤ، کلوا من الطیبات، حلال رزق کھاؤ۔ یہ حکم ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جن کے اندر حرام کھانے کا شک اور شبہ بھی نہیں ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبروں کو حکم ہے اور پیغمبر تو حرام استعمال کرتے نہیں، تو لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ پیغمبروں کے واسطے سے یہ امت کو حکم ہے۔ اے پیغمبروں حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور یہی حکم دوسری جگہ پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ رزق استعمال کرو۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا دو چیزوں کا ایک ساتھ کہ حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ دونوں میں جوڑ ہوگا۔ قرآن شریف کی کوئی بات بے ربط اور بے جوڑ نہیں ہوتی، ایک ساتھ دو چیزوں کا حکم دیا گیا کہ حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے اس میں ربط اور جوڑ یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح کا رزق ہمارے پیٹ میں جائے گا ویسے اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ اگر حلال رزق کھائیں گے، حلال روزی استعمال کریں گے تو بدن سے صادر ہونے والے اعمال نیک ہوں گے، اس سے ہمارے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اچھے اعمال کا صدور ہوگا۔ اور جب ہمارے پیٹ میں حرام غذا جائے گی، حلال رزق نہیں جائے گا تو اخلاق رذیلہ پیدا ہوں گے، برے اعمال پیدا ہوں گے، بری توفیق کا سبب ہوگا، اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو وہی حکم دیا ہے، ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو دیا ہے۔ اور آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیأتی السفر، آدمی کبھی کبھی لمبے راستے سے دور دراز کا سفر طے کر کے کسی مقام پر آتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر جا کر کے میں دعا کروں گا، مقدس جگہ ہے، مقدس لوگ ہیں، ان کے بیچ جا کر کے دعا کروں گا تو میری دعا قبول ہوگی۔ وہ آتا ہے اور مد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے یا رب کی رٹ لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، یا پھر غذی بالحرام، حرام غذا دی گئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابَ لَهُ، تو ایسے میں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ وہ کتنا ہی یا رب کی رٹ لگاتا رہے، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا گئی ہے۔
حرام لقمہ اگر ہمارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، ہماری روزی اگر حرام ہے تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ہماری کی ہوئی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حرام رزق کا انجام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ حرام جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، وہیں پر ایک چیز ہے سود۔ بچپن سے ہم لوگ سود کے حرام ہونے کے بارے میں سنتے ہیں۔ شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ علم نہ ہو کہ سود حرام ہے۔ قرآن شریف میں بالکل صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا اعلان کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ دوگنا تیگنا کر کے۔ دوگنا تیگنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھا کر کے، ظاہر سی بات ہے سود کہتے ہیں بڑھانے کو، تو سود مت کھاؤ۔ دوسری جگہ پر سود کھانے والوں کا انجام بیان کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یأکلون الربا، عربی میں ربا سود کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ اردو میں سود کہتے ہیں اسی کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ ربا کے معنی آتے بڑھنا، کیونکہ سود بڑھتا ہے، بڑھا کر لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ربا کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن وہ اپنے قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح جس شخص کو یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ شیطان جب کسی شخص کو پاگل کر دیتا ہے تو وہ شخص کیسی حرکتیں کرتا ہے، تو سود کھانے والا قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کا حال یہ ہوگا، جو حال اس شخص کا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر کے پاگل کر دیا ہو۔ اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت یہ سود ہی کی طرح ہے۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو کہتے تھے کہ خرید و فروخت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ آدمی خرید و فروخت کرتا ہے اس سے بھی اس کا مال بڑھتا ہے، اور پیسہ دے کر کے سود لیتا ہے اس سے بھی اس کا مال بڑھتا ہے۔ انہوں نے دونوں کو تشبیہ دی، حالانکہ دونوں کے اندر بہت واضح فرق ہے۔ مسلمان اگرچہ یہ نہیں کہتا کہ سود خرید و فروخت کی طرح ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی طرح ہے۔ جب وہ اسی طرح کا عمل کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو اپنے عمل سے گویا وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک کاروبار ہے، حالانکہ دونوں کے اندر بہت واضح فرق ہے۔ آپ یہ سمجھیے سود کس چیز کو کہتے ہیں؟ شرعاً سود کہتے ہیں کسی وزنی یا کیلی کہتے ہیں ناپنے والی چیز کو۔ ابھی ہم لوگ گیہوں اور چاول وزن کر کے لیتے ہیں، پہلے وہ ناپنے کا آلہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، اس سے ناپ کر کے دیتے ہیں، تو ناپ کر دینے کو بولتے ہیں کیل کرنا، اس کو کیلی چیز کہتے ہیں۔ اور جس چیز کو وزن کر کے دیا جائے اس کو وزنی کہتے ہیں۔ تو کیلی یا وزنی چیز ہو اور دونوں طرف لینے دینے والی چیز ایک ہی جنس کی ہو، جو چیز ہم دے رہے ہیں اور جو چیز لے رہے ہیں دونوں ایک ہی جنس کی چیز ہو۔ مثلا ہم کسی کو 10 کلو گیہوں دیں اور اس سے 10 کلو گیہوں لیں، تو یہ گیہوں وزنی اور کیلی چیز ہے، اور جنس کا تبادلہ جنس سے ہے، اس میں اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہو جائے گا۔ کسی بھی کیلی یا وزنی چیز کو، ایسی چیز کو جو ناپ کر دینے والی یا وزن کر کے دینے والی ہو، اس میں جنس کا تبادلہ جنس سے ہو، دونوں طرف ایک ہی جنس ہو، اس میں اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سود۔ ہم لوگ کا جو پیسہ ہے، نوٹ ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو بظاہر یہ وزن کر کے نہیں دیتے، لیکن یہ وزنی چیز ہے، اس لیے کہ یہ اصل ثمن نہیں ہے۔ اصل ثمن اور قیمت تو سونا اور چاندی ہے، یہ ہماری نوٹ اس کے اندر عرفی ثمنیت ہے، اس کو سونے اور چاندی کے قائم مقام مانا گیا ہے، تو یہ وزنی چیز ہے۔ ہم کسی کو سونا دیں اور اس سے سونا لیں تو چاہے سونا قیمتی اور گھٹیا ہو،
لیکن چونکہ وہ وزنی چیز ہے، جنس ایک ہے، تو برابر کر کے دینا ہوگا۔ اگر ہم کسی سے 2 تولہ سونا لے کر اس کو 2.5 تولہ دیں گے تو اوپر کا آدھا تولہ سود ہوگا۔ تو اس لیے سمجھیے کہ جو زیادتی عوض سے خالی ہو وہ سود ہوتی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے الربا فضل خال عن العوض، ربا وہ زیادتی ہوتی ہے، سود وہ زیادتی ہوتی ہے جو عوض سے خالی ہو۔ عوض سے خالی ہونے کا مطلب اس کا عوض نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں اور آپ سے 1,10,000 لوں، تو 1 لاکھ کے بدلے ہوا، 10,000 کا کوئی بدل نہیں ہے، تو یہ زیادتی عوض سے خالی ہوئی۔ جو زیادتی عوض سے خالی ہوگی وہ سود کہلائے گی۔ یہ سود کی تعریف ہوئی، سود کی وضاحت ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے شرعاً سود۔ جس طرح سے قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے، احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں۔ ایسرہ ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا درجہ اس کے گناہ کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کر لے، زنا کر لے۔ اب آپ بتائیے کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لسان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ سود کا گناہ 70 درجے ہے اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی شخص زنا کرے۔ یہ ایک وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبیہ وشاہدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے اور سود کو لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو سود میں کسی بھی طرح ملوث ہوں، سودی کاروبار کو لکھتے ہوں یا اس کے معاملے میں گواہی دیتے ہوں یا سود لیتے ہوں یا دیتے ہوں، بہر صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ قرآن شریف میں ایسے لوگوں سے اعلان جنگ بتلایا گیا ہے، وہیں پر جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت میں شیطان کے پاگل کر دینے والے شخص کی طرح اٹھیں گے۔ اس کے 2-3 آیت کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ باقی رہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو پہلے سے وہ لوگ سودی معاملہ کیا کرتے تھے، کسی کو قرض دے دیا ہے اس سے بڑھا کر کے مدت کے بعد لیا کرتے تھے۔ جب آیت نازل ہو گئی تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ اس سے پہلے جو تم لے چکے ہو وہ تو تمہارے لیے معاف ہے، لیکن اب اگر کسی کا سود کسی پر باقی ہو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، تو ما بقیہ سود کو چھوڑ دو، اس کا مطالبہ مت کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ سودی کاروبار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے لوگوں کا انجام ہے۔ اس کی بہت ساری مروجہ شکلیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے عرف میں، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں۔ بہت واضح صورت جو سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو قرض دیں اور ایک مدت کے بعد اس سے بڑھا کر کے لیں، تو جو روپیہ بڑھا کر کے لیں گے وہ سود ہوگا۔ ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا ہو، 2-3 مہینے کے بعد اس سے واپس لیں گے 1,10,000 کر کے، تو مزید 10,000 روپیہ سود کہلائے گا، وہ حرام ہوگا، قطعاً حرام ہے، کسی طرح اس کے لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ سود جس طرح سے لینا حرام ہے ایسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ بینکوں سے قرض لینا، معمولی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر
کشادہ گھر بنانے کے لیے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، اچھی سے اچھی سواریاں لینے کے لیے، شادی کے اندر بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ضرورت کہہ کر کے بینک سے سود پر قرض لینا یہ بھی حرام ہے۔ ہم جتنا روپیہ لیں گے اتنا بھریں گے، اس سے زیادہ جو بھریں گے وہ سود ہوگا۔ بغیر ضرورت شدیدہ کے سود پر قرض لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ کبھی بہت زیادہ سخت ضرورت پیش آ جائے، اس وقت آپ کسی عالم سے اور کسی جاننے والے سے رابطہ کر کے اپنی ضرورت سامنے رکھ کر کے پوچھیں کیا میرے لیے سود پر قرض لینا درست ہے میری ایسی حالت میں، تو آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ لیکن آپ بغیر اس کے ضرورت شدیدہ کے بینک سے سود پر قرض نہیں لے سکتے، ورنہ جتنا گناہ لینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ دینے والے کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ قسط واری پر سامان لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، اور بھی جو چیز لیتے ہوں، قسط پر معاملہ کرنا ناجائز نہیں ہے، لے سکتے ہیں۔ کسی چیز کی نقد قیمت اور ادھار قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ میں کہوں میرا یہ موبائل ہے، یہ نقد 10,000 کا ہے، اور اگر آپ قسط پر لیں گے تو 15,000 کا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قسط پر بیچ سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی ادھار قیمت الگ ہوتی ہے اور نقد قیمت الگ ہوتی ہے۔ آپ لوم بیچ رہے ہیں، نقد قیمت اس کی 60,000 ہے، ادھار میں بیچیں گے آپ 80,000 کا بیچیں گے، وہ درست ہے۔ لیکن مدت ختم ہو جانے کے بعد جو آپ بڑھا کر کے دیں گے وہ سود ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی لی، آپ نے بات یہ کی تھی کہ قسط واری میں مجھ کو 80,000 روپیہ بھرنا ہے، یا آپ کی بات طے ہو گئی، آپ اس وقت تک نہیں بھر پائے، اب جب آپ کو 80,000 کے اوپر بھرنا ہوگا تو وہ رقم آپ کی سود ہوگی۔ اس طرح ہم لوگ سود بھرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سود کے اندر یہ بھی آتا ہے، گھروں کو گروی پر رکھ کر کے پیسہ لے کر کے اس کو استعمال کرنا، گھر گروی پر لے کر کے اس کو استعمال کرنا، دکان گروی پر لے کر کے اس کو استعمال کرنا، یہ تو بہت عام سی صورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے۔ آپ یہ سمجھیے گروی شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے۔ گروی کو عربی میں رہن کہتے ہیں، فرحان مقبوضہ۔ گروی اور رہن صرف قبضے کی چیز ہے۔ مجھ کو پیسوں کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر مجھ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اب مجھ کو ویسے کوئی قرض دے گا نہیں، اس لیے کہ میں اگر قرض لے کر بھاگ گیا چلا گیا تو اس پر کون اعتماد کرے گا، تو اس کے وثیقہ اور بھروسے کے لیے شریعت نے یہ نظام بنایا ہے کہ میں قرض لوں گا تو اپنا کوئی سامان جس سے قرض لوں گا اس کے پاس گروی رکھوں گا، تو میرا وہ سامان اس کے پاس بطور بھروسے کے رہے گا، بطور اعتماد کے، کہ اگر قرض لینے والا وہ قرض لے کر چلا گیا، ادا نہیں کیا، تو وہ شخص اس سامان سے اپنا قرض، اپنے قرض کی رقم حاصل کر سکے۔ یہ بھروسے اور اعتماد کے لیے ہوتا ہے، اس کو کسی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیسہ دے دیتے ہیں اور گھر گروی پر لیتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، کبھی اس کو کرایہ سے دے دیتے ہیں، یہ سب سود کے زمرے میں شامل ہے۔ سود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے، ہم قرض دیے بدلے میں زیادہ لیں گے نفع لے کر، وہ سود ہے۔ ہم کسی کو قرض دیے گھر گروی پر لے کر کے اس میں رہیں گے، یہ سود ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے، ہم نے اگر کسی دکاندار کو قرض دیا ہے اور پھر اسی دکاندار کی دکان میں جا کر ہم سامان خریدتے ہیں، وہ اگر یہ سوچ کر اپنے سامان کی قیمت میں کمی کرتا ہے کہ اس نے مجھ کو قرض دیا ہے، یہ بھی قرض سے نفع اٹھانے کی صورت میں شامل ہے۔ اگر وہ یہ سوچ کر کمی کرتا ہے قیمت میں کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے، تو گویا کہ ہم نے قرض دے کر کے نفع حاصل کیا، یہ بھی سود کے اندر شامل ہے۔ یہ تمام مروجہ شکلیں ہیں۔ اسی طریقے سے لوم کا کاروبار کرنے والے 80% لوگ، 80% لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے۔ بڑا بڑا چیک لمبی مدت تک کے لیے پھڑوا کر اس کے بدلے میں کیش رقم لینا سود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ 1,00,000 روپے کا چیک دیے اور 90,000 روپے اس سے لے رہے ہیں تو یہ سودی معاملہ ہوا۔ اچھا، اس کی نوبت کیوں آتی ہے
کہ ہم لوگ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتے ہیں. ایک دم واضح سی بات ہے کہ آدمی اگر اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے, اپنی حد میں رہتے ہوئے کاروبار کرے, کبھی اس کو سود کے لین دین کی نوبت نہیں آئے گی. کاروبار کرنے کا شریعت نے طریقہ سکھلایا ہے, شریعت نے کہیں پر بھی ہم کو مجبور نہیں چھوڑا. اگر ہمارے پاس 100 لوم چلانے کی طاقت ہے, ہم 50 لوم چلائیں, 50 لوم کا پیسہ اپنے پاس رکھیں. جب آپ کو پیمنٹ کرنے کا وقت آئے گا, آپ کے پاس اپنا پیسہ رہے گا, آپ اس کے ذریعے سے پیمنٹ کریں گے. جب آپ کی قیمت آپ کو ملے گی, اس وقت آپ مال بیچیں گے. آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے مال بیچنے میں کہ کوئی شخص ریٹ طے کرے اور میں مال بیچوں. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں مضبوطی سے کاروبار کرتے ہیں, اپنے پاس پیسہ رکھیں گے, تو آپ جب مال سستا ہوگا اس وقت خریدیں گے اور مہنگا ہونے کے بعد بیچیں گے. اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ بہت زیادہ لوم بڑھا لیے, اب جب ہم کو پیمنٹ کرنا ہے, کاریگروں کو دینا ہے, تو ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر وہی کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر چیک پھڑوا کر کے ان سے کیش لیتے ہیں اور سودی معاملہ کرتے ہیں. شریعت نے ہم کو دماغ استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, 1 درہم دیا, کہا کہ 1 درہم لے کر جاؤ, میرے واسطے ایک بکری خرید کر لاؤ. صحابی گئے, شریعت نے دماغ لگانے کا حکم دیا ہے. صحابی گئے, جا کر کے اس 1 درہم سے ایک بکری خریدی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ 1 بکری لے آؤ. وہ گئے, 1 روپے کی ایک بکری لی, اور وہ بکری 1 روپے کی لے کر کے اس کو 2 کی بیچ دیے. دوسری جگہ پر جا کر 2 درہم میں فروخت کر دیے. بعد میں پھر دوسری جگہ گئے, وہاں سے 1 درہم کی ایک بکری لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو درہم اور یہ آپ کی بکری. تو تجارت کرنے کا شریعت نے طریقہ بتلا. تجارت کیجئے, پیسے بنائیے, لیکن حرام طریقے سے نہیں. اگر حرام طریقے سے کماتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں ہمارے اندر جا کر کے برے اثرات پیدا کرے گی, برے اخلاق پیدا کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں کا انجام بیان فرمایا. فرماتے ہیں اتیت لیلۃ النسری بی, جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی, میں آیا علی قوم بطونہم کالبیوت, ایسی قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے. فیہا حیات, ان کے پیٹ کے اندر سانپ تھے. ترا من خارج بطونہم, جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا یا جبرائیل من ہم, قال انہم اکلۃ الربا. جبرائیل نے فرمایا کہ یہ لوگ سود کھانے والے ہیں, اس سود خوری کا انجام ہے. اس لیے حلال کاروبار کریں, حلال رزق کو خود کھائیں, اپنے بچوں کو کھلائیں اور اپنی عبادات کو ضائع ہونے سے بچائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.